اب نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان جو بنا ہے اس کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ نظریہ ہی غلط تھا، یعنی جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ اس بنیاد کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی بنیاد پر، پاکستان کے نظریے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی سہیل وڑائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ووٹ کی بنیاد پر بنا، جمہور کی آواز سے بنا، جمہور کے فیصلے سے بنا۔ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو پاکستانی کہہ بھی سکتا ہے جو قائد اعظم کے نظریے کو غلط قرار دے؟ ایک 2 کنال کی کوٹھی میں جو نگوڑا صحافی رہتا ہے، اگر وہ قائد اعظم کے نظریے کو گالی دیتا ہے، پاکستان کی بنیاد کو گالی دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب دینا ہر پاکستان کے شہری کا فرض بھی بنتا ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اسلام کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوگا۔ پچھلے ولاگ میں جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ آصف علی بھلی صاحب سے بات کریں گے، سیالکوٹ سے تشریف لا رہے ہیں، اور سہیل وڑائی صاحب کا کالم جس کا انہوں نے عنوان رکھا بہادر بھگوڑے اور ناتواں نگوڑے انہوں نے اپنے آپ کو کہا۔ اس کالم کے شروع میں انہوں نے جس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا اشارہ پی ٹی آئی کے ان یوٹیوبر کی طرف ہے جو پاکستان سے بھاگ گئے، وہ بھی خصموں کو کھائیں، یہ بھی خصمان کھان، ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس طرح سے بہادر تھے، نگوڑے تھے، جو بھی تھے۔ لیکن انہوں نے آگے چل کر پھر جس طرح سے تذکرے کو آگے بڑھایا، بانیہ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، پاکستان جس طرح سے قیام میں آیا اس کے حوالے سے بات کی، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر اس کالم میں اس حوالے سے بڑی روح سیاہی ٹپکتی ہے۔ ان کو ہم روح سیاہ تو نہیں کہتے، لیکن ان کے کالم میں بدبختی، نامرادی اور روح سیاہی ٹپکتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ پہلے یہ بھی تذکرہ کر لوں کہ اس پر منصور علی خان کی طرف سے ایک ویلاگ بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے لونڈا لپاڑا کہتے ہوئے، ان کو بھی کچھ لوگ لونڈا لپاڑا کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اس ویلاگ میں لونڈا لپاڑا ان کو کہا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنے آپ کو بھی انہوں نے نگوڑا کہا ہے اور ان کو بھی، اور اس کے بعد پھر نہ جانے کس کو وہ نگوڑا کہتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ آصف علی صاحب سے اس حوالے سے رائے لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، اسی حوالے سے، پہلے والوں کے بارے میں نہیں، بلکہ جہاں سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے بانیان پاکستان کا، پاکستان بنانے والوں کا، ان کے حوالے سے جس طرح سے سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے بات کی، وہ آپ کے سامنے میں پیراگراف رکھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ملمت سازی کی چاندی خوب بکتی ہے اور حقیقت کے فولاد کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک روپ اور بہروپ کی یہ آویزش جاری ہے۔ کانگریسی مسلمان کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ کانگریسی مسلمان کہتے تھے ہم ہندوستان کی تقسیم اس لیے نہیں چاہتے کہ اس میں مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، اور لیگی مسلمان کہتے تھے کہ ہم ہندو کا غلبہ نہیں چاہتے۔ دونوں کے یہ نعرے دل فریب تھے، مگر دونوں سچ سے کوسوں دور تھے۔ دونوں کے نعرے بڑے دل فریب تھے اور دونوں سچ سے کوسوں دور تھے، پاکستان بنانے والے بھی اور کانگریس کے حامی مسلمان بھی۔ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جناب سہیل وڑائی صاحب۔ آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ کانگریسی مسلمان اس لیے غلط ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان اکٹھے بھی رہتے تو اکثریت کی وجہ سے ہندوستان کی حکمرانی تو ہندوؤں کے پاس ہی رہتی، اور لیگی مسلمان اس لیے غلط ہے، لیگی مسلمان اس لیے غلط ہے کہ جن علاقوں میں پاکستان بنا وہاں تو پہلے ہی مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ پنجاب، سندھ، بنگال سب میں پہلے سے ہی مسلمان حکمران تھے، مگر یہ دونوں نعرے بہت بکے اور آج تک بہت بکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی حکمرانی تو کانگریسی مسلمان قوم پرست اور صوبہ پرست سب غدار ٹھہرے، حقیقت کچھ اور تھی۔ حکمران نااہل نکلے اور مخالف بد نیت نکلے۔ مسلم لیگ راتوں رات ریپبلکن بنی تو غدار ڈاکٹر خان صاحب اور مشکوک حسین شہید سہروردی الزامات سے بری قرار دے کر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے، اور ماضی کے محب وطن لیگی انہی غداروں کے ساتھ شریک سفر ہو کر حکمرانی کرنے لگے۔ جی تو یہ آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھ دیا، باقی سارا بھی اسی طرح سے روح سیاہی سے کالم بھرا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں آصف علی صاحب کی طرف سے، ان سے رائے چاہتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے جو روح سیاہی کی گئی ہے اس پر کیا کہتے ہیں؟ عوان صاحب، یہ بڑا دکھ ہوا کالم پڑھ کے۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو اپنے آپ کو سہیل وڑائی صاحب نے
نگوڑے کا خطاب دیا ہے کہ وہ کوئی اتنے جاہل ہو سکتے ہیں کہ وہ تاریخ سے واقف نہ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریر میں بدنیتی اور بد باطنی ضرور ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، قائد اعظم کا جو نقطہ نظر تھا، انہوں نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ لیگی مسلمانوں کی یہ رائے تھی۔ لیگی مسلمانوں کی جو رائے تھی وہ قائد اعظم کی رائے تھی، یعنی لیگی مسلمان جس قیادت اور بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں جس واحد پلیٹ فارم اور واحد قائد کے تلے متحد ہوئے تھے قوم بن کر، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اور لیگی مسلمانوں کے موقف کا میں پھر دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد قائد اعظم کا موقف ہے، اور یہ کہنا کہ قائد اعظم کا یہ موقف غلط تھا کہ ہم ہندوؤں کا غلبہ نہیں چاہتے، یعنی جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ اس بنیاد کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی کو پاکستان کا غدار تو قرار نہیں دوں گا، حالانکہ اسی سہیل وڑائچ کی جن کی روح سیاہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک کتاب کا نام بھی غدار کون ہے، میں تو کسی کو غدار نہیں کہہ سکتا، اور وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ میں کسی کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے سب لوگ بہتر ہوں گے پاکستان کے حوالے سے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک شخص قائد اعظم کے موقف پر، قائد اعظم کے نقطہ نظر پر یہ جو پاکستان بنا ہے، جس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، وہ صرف ہندوؤں کے غلبے کی بات نہیں تھی۔ پہلی تو عوام سب یہ کلیئر کر لیں کہ ہندوؤں کو غلبہ تو ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک جو نظریہ تھا، اسلامی نظریہ، اس کا ایک اجتماعی زندگی سے بھی تعلق ہے، انفرادی زندگی سے تو تعلق ہے۔ تو پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اسلام کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوگا۔ ہماری جو تہذیب ہے، مسلم تہذیب، مسلم ثقافت، بلکہ اردو زبان کا بھی قائد اعظم نے حوالہ دیا ہے، اس کے تحفظ کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اکثریت تھی مسلمانوں کا صوبے تھے، وہاں تو پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن جب متحدہ ہندوستان ہونا تھا تو وہاں ایک مرکزی حکومت بھی ہونی تھی، اس کا ایک نظام ہونا تھا، چاہے وہ وحدانی ہوتا، چاہے وہ پارلیمانی ہوتا۔ قائد اعظم کی میں نے آج ہی ایک تقریر پڑھی ہے کہ کسی بھی صورت میں متحدہ ہندوستان ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مرکز میں ان کی 75%، قائد اعظم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہندوؤں کے یعنی غیر مسلموں کے 3 ووٹ ہیں اور مسلمانوں کا 1 ووٹ ہے۔ تو جب مرکز میں ہندوؤں کا غلبہ ہونا تھا، وہ سیاست پر غلبہ، حکمرانی پر غلبہ، اس کے اثرات پھر صوبوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہم ایک الگ مسلم سٹیٹ بنا کر ہی اسلامی اصولوں پر عمل کر سکتے تھے۔ اسلامی اصولوں پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے، قائد اعظم کے الفاظ میں، سوشل جسٹس کی بات، معاشی برابری کی بات، وہ اسے اسلامی اصول قرار دیتے تھے۔ اور قائد اعظم یہ بھی فرماتے تھے کہ جس طرح 1400 سال پہلے اسلام کے اصول قابل عمل تھے، آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ اور پاکستان نے، قائد اعظم پاکستان کے دستور کے حوالے سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر ہوگا، اور ان لوگوں کو وہ شر انگیز قرار دیتے تھے جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر نہیں بنے گا، یعنی سیکولرسٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کو اگر ایک نام دیا جائے تو وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اب نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان جو بنا ہے، اس کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ نظریہ ہی غلط تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ دل فریب نعرہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے غلبے میں نہیں رہنا چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ صداقت سے دور تھا، سچ سے کوسوں دور تھا، یعنی پاکستان کا مطالبہ جن بنیادوں پر رکھا گیا وہ سچ سے دور تھا، اور وہ نعرہ بہت بکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس نگوڑے صحافی سے، کیونکہ نگوڑا انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، میں تو انہیں شاید کوئی اس طرح کا نام دینا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے جو نگوڑے کا نام تجویز کیا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کی بنیاد پر، پاکستان کے نظریے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ غیر شعوری ہے پھر بھی قابل مذمت ہے، اگر یہ شعوری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو اس لیول پر صحافت کر رہا ہے، 30-40 سال کا اس کا تجربہ ہے، اس کے علاوہ وہ سینئر موسٹ کالم نگار اور صحافی ہیں،
اور جس صفحے پر یہ کالم چھپتے ہیں وہ اس صفحے کے بھی انچارج ہیں. تو اس لیے انہیں کوئی دھوکہ اور فریب سے تو کوئی مطلب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ تو تحریک پاکستان کی بنیاد جس نعرے پر تھی نظریہ، اسے کہتے ہیں دل فریب. میں کہتا ہوں تو فریب تو وہ دے رہے ہیں، اور وہ فریب پوری قوم کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی سہیل وڑائچ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ووٹ کی بنیاد پر بنا، جمہور کی آواز سے بنا، جمہور کے فیصلے سے بنا. جمہور نے قائد اعظم کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا، ان کے نقطہ نظر سے فیصلہ سنایا. جن قائد اعظم حضرت قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت مارز وجود میں آ گیا تھا جب پہلے ہندو نے یا جب پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا. تو پاکستان، کیونکہ مسلم قومیت دراصل پاکستان کی بنیاد ہے. اور علامہ اقبال نے بھی جو بات کی تھی وہ مسلم قومیت کی بات کی تھی. دیکھیں، مسلم قومیت یا متحدہ نیشنلزم، یہ دونوں چیزیں آپس میں متصادم ہیں. اسی کو دو قومی نظریے کہتے ہیں. بہرحال مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا، اگر وہ سچ سے کوسوں دور تھا تو پھر آپ پاکستان کی بنیاد پر حملہ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہی 25 دسمبر تھا، یوم قائد اعظم تھا. میں نے ایوان قائد اعظم میں تقریر بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوان قائد اعظم تو ایک چھوٹی سی عمارت ہے، 20-25 کنال پر پھیلی ہوگی، لیکن پورا پاکستان عوام صاحب میرے نزدیک ایوان قائد اعظم. ہم پاکستان میں جو رہتے ہیں ایوان قائد اعظم میں رہتے ہیں. اور اگر ایوان قائد اعظم میں رہتے ہوئے ایک 2 کنال کی کوٹھی میں جو نگوڑا صحافی رہتا ہے، اگر وہ قائد اعظم کے نظریے کو گالی دیتا ہے، پاکستان کی بنیاد کو گالی دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب دینا ہر پاکستان کے شہری کا فرض بھی بنتا ہے. اور میں کسی کو نہ غدار کہہ رہا ہوں نہ غیر محب وطن کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ یہ کس طرح پاکستانی ہے. کیا کوئی شخص اپنے آپ کو پاکستانی کہہ بھی سکتا ہے جو قائد اعظم کے نظریے کو غلط قرار دے، پاکستان کی بنیاد کو غلط قرار دے، جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سچ سے کوسوں دور ہے؟ بات صرف ہندوؤں کے غلبے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بھی چاہتے تھے کہ جس میں ہندوؤں کی اکثریت ڈومینیشن نہ ہو، اور پھر وہ جو ملک بنے اس کو ہم اپنے نظریے، اپنے اصولوں، اپنا جو کلچر ہے، اپنی جو بنیاد ہے، جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم پاکستان کو استوار کرنا چاہتے تھے. یہ دیکھیں جی کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اپنی بات کرے، اپنا موقف سامنے لائے، لیکن جس کو ہم آزادی صحافت بھی کہتے ہیں، آزادی اظہار رائے بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہاں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ آصف علی صاحب ہمیں بتائیں گے کہاں تک اس آزادی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے چونکہ ایسی بات کی گئی ہے جو عام پاکستانی کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، ان کی حب الوطنی پر بھی ہم سوال نہیں اٹھاتے، لیکن عام پاکستانیوں کو دل دکھا ہے. اس لیے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ موقف لے لینا چاہیے، موقف ان کا پہلے ہی آ گیا، ان کا موقف اخبار میں آ گیا. اور یہ 21 دسمبر 2025 کو کالم جنگ اخبار میں شائع ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا لنک بھی آپ کے سامنے پہلے کمنٹ میں رکھ دیں یا پھر ڈسکرپشن میں رکھ دیں، دونوں جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، کیسے کہا گیا. بہرحال ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، لیکن کہاں تک، جہاں تک کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جواب پھر اسی طریقے سے مہذبانہ طریقے سے دیا جا سکتا ہے. اگلی بات بھلی صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب ہیں، ان کی طرف سے کئی سال پہلے ایک کالم لکھا گیا، اس کا عنوان تھا ہندو مسلم دالیں. اس میں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ جتنے مسلمان تقسیم کے وقت پاکستان آتے ہوئے مارے گئے، اتنے ہی ہندو بھی مارے گئے جو پاکستان سے ادھر جا رہے تھے. جس طرح سے وہاں خواتین کے ساتھ کیا گیا اتنا ہی یہاں بھی کیا گیا. تو اس پر مجھے مجید نظامی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کالم لکھیں، تو اس میں نے لکھا تھا. تو آخر کار ان لوگوں کو یہ اچکل کیوں آ جاتی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ کیا ایسا ممکن ہوا؟ دنیا میں کوئی بھی تاریخ دان یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ خواتین کے ساتھ وہاں پہ ہوا جب تقسیم ہو رہی تھی، پاکستان کی طرف آنے والی خواتین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ایسا یہاں سے جانے والی خواتین کے ساتھ ہرگز نہیں ہوا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پنڈ میں شاید لالا موسیٰ کے رہنے والے ہیں کہ وہاں پہ
کنوؤں میں کتنی خواتین نے چھلانگیں لگائی تھی، تو اس کا کوئی جواب، بلکہ یہاں سے جانے والے جو ہندو تھے، سکھ تھے، ان میں سے کسی ایک خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بدسلوکی ہوئی، لیکن ایک نے بھی کنویں میں، نہر میں، دریا میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ جناب ان کو کل کیوں آ جاتی ہے جس طرح سے ان کو آ گئی، جس طرح سے جاوید چودھری کو آ گئی؟ وان صاحب یہ ایک پورا مطلب طبقہ ہی کہہ لیں ان نامرادوں کا یا ان بدقسمت لوگوں کا، بدنیت لوگوں کا۔ میں بدقسمت اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، لیکن یہ پھر بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات جو پاکستان کے خلاف جاتی ہو، جو مسلمانوں کے، بر صغیر کے مسلمانوں کو کے خلاف جاتی ہو جنہوں نے پاکستان بنایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی وہ جو جواب دے دیا، وہ جواب کافی ہے کہ جو کچھ مشرقی پنجاب میں ہوا وہ مغربی پنجاب میں نہیں ہوا۔ مطلب یہ ضرور ہے کہ یہاں دکانوں کو آگ لگی، یہاں بھی سکھ قتل ہوئے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات آج آپ اس پہ بڑا اچھا آگے چلنے سے پہلے سوری آپ کی بات کر دوں، انہوں نے کہا تھا جی کہ اب ہمیں بھول جانا چاہیے کیونکہ ہم نے بھی اتنا ظلم کیا، انہوں نے بھی کیا، آگے بڑھنا چاہیے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کو بلایا اس لیے نہیں جا سکتا کہ اگر لاکھوں افراد نے قربانیاں دی ہیں اپنی عصمتوں کی یا اپنی جانوں کی، لیکن میں ایک تھوڑا سا عوام صاحب اگر مجھے موقع دیں کہ جو قائد اعظم کا نقطہ نظر تھا اس میں متحدہ پنجاب تھا اور متحدہ بنگال تھا۔ اگر قائد اعظم کے نقطہ نظر کو، قائد اعظم کسی صورت بھی پنجاب کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، قائد اعظم کسی صورت بھی بنگال کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اس صورت میں عوام صاحب یہ ہونا تھا کہ آبادیوں کا تبادلہ ہونا تھا، لیکن پورا پنجاب یہاں ہونا تھا، پورا بنگال ہمارے پاس ہونا تھا۔ تو یہ قائد اعظم نے تو پنجاب کی تقسیم کی بھی مخالفت کی، بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی۔ اگر قائد اعظم کے نقطہ نظر سے پاکستان بنتا تو اس صورت میں قتل و غارت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس صورت میں ہوا کہ جب یہ تقسیم صوبے ہوئے، پھر ضلع ہوئے، اور اس کے علاوہ کٹا پھٹا پاکستان بنایا گیا، اور آخری وقت تک ایک ایسی باؤنڈری کمیشن میں دھاندلی کی گئی کہ جن لوگوں کے تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں پاکستان نہیں ہونا، ان لوگوں کو بھی وہ تبادلہ آبادی اور وہ قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی یہ انگریزوں کی سازش کہہ لیں، اس میں کانگریس کی سازش کہہ لیں، یہ کوئی بھی واقعہ جس حوالے سے یہ جاوید چودھری جیسے نام نہاد دانشور یا اور لوگ کہتے ہیں، یہ واقعہ سرے سے پیدا نہیں ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی مائیں، بہنیں، جن کے بھائی، جن کے مطلب والد، جن کا سر کا سایہ، جن کے بچے نیزوں پر پروئے گئے، وہ ان واقعات کو کیسے بول سکتے ہیں؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کا اگر تقابل کر لیں، آج بھی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے۔ آزاد کشمیر میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ ہم بھارت کے ساتھ جائیں۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، اور جو بندہ وہاں شہید ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ پاکستان کے پرچم پر لپٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی اس بنیاد کو درست قرار دیتا ہے جس پر پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود پہ آیا تھا۔ اور یہ تازہ ترین واقعہ، یہ جو کسی وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ایک مسلمان عورت کا نقاب اسے سند دیتے ہوئے ڈاکٹریٹ کی مطلب کھینچا ہے، اس سے زیادہ ایک بیہودہ حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جاوید چودھری صاحب بتائیں کہ کیا پاکستان میں کسی ہندو کے سر کی، ہندو بیٹی کے سر کی چادر، کسی سکھ بیٹی کی چادر، کسی عیسائی بیٹی کی چادر، کسی وائس چانسلر نے، کسی پرنسپل نے اسے انعام دیتے ہوئے یا اعزاز دیتے ہوئے ایسا کوئی کبھی جرم کبھی کیا ہے؟ میرا خیال یہ پاکستان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آصف علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں میں جاتے جاتے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے محمود غزنوی کو کیا کہا گیا وہ بھی ذرا سنیے، اور ان کے دادا جی نے جناب خواجہ محمد آصف نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کیے تھے محمود غزنوی کے لیے، ڈاکو کے، لٹیرے کے، شرم مگر ان کو نہیں آتی۔ یہ ذرا سنیے کہ سہیل وڑائی صاحب کیا کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے دادا جی جناب خواجہ محمد آصف صاحب نے کیا کہا تھا۔ تاریخ نو ساڈے ہاں بالکل مسخ کیتا گیا۔ محمود غزنوی دیا جنگاں پڑھ لو، جڑی آخری 1026 چ وہی جنگ ہوئی ہے، جدوں کہ وہ سومنات نو لٹ کے آ رہا سی، اور اتنے دا سونا سی ادھر کو، جدوں کہ وہ سومنات نو لٹ کے آ رہا سی، جدوں کہ وہ سومنات نو لٹ کے آ رہا سی۔ یہ محمود غزنوی تو ہے نہیں ہے، وہ تو لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ یہ
महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।